انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو صاف صاف یہ بات کہہ دی ہے کہ میں نے کسی بھی چھوٹے عالم دین سے بات نہیں کرنی، میں نے بات کرنی ہے تو ٹکر کے اور بڑے فرقے کے عالم دین سے بات کرنی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب مناظرہ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہزاروں ایسے مناظرے ہوئے ہیں، لیکن ان مناظروں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان مناظروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ناظرین، اگر ہم نے مناظرہ کرنا ہے تو اس ملک کے سیاسی نظام پہ کرنا چاہیے، اگر ہم نے مناظرہ کرنا ہے تو اس ملک کے معاشی نظام پہ کرنا چاہیے، اگر ہم نے مناظرہ کرنا ہے تو عوامی حقوق پہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ 26 نومبر کو میں نے کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا، نہ ہی میں نے کسی کو مناظرے کے لیے بلایا ہے اور نہ ہی میں ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر مجھے مناظرہ کرنا ہوگا تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ کروں گا یا پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو مفتی حنیف قریشی صاحب اور اویس ربانی صاحب مناظرہ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ ناظرین، مناظرے کا یہ اصول ہوا کرتا ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں، دونوں جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، وہ مناظرے سے پہلے ساری شرائط کو طے کرتے ہیں اور شرائط طے کرنے کے بعد دونوں فریقین کی باہمی رضامندی کے بعد ہی مناظرہ ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت پاکستان کوئی ایسا قانون پاس کر دے کہ جس قانون کے مطابق کسی بھی دوسرے مذہب، کسی بھی دوسرے فرقے کی مقدسات کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، تو یہ مسئلہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، نہ مناظرے کی ضرورت پڑے گی، نہ مکالمے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی مباحثے کی ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہزاروں ایسے مناظرے ہوئے ہیں، لیکن ان مناظروں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان مناظروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مناظروں سے جو دینی فضا ہے وہ خراب ہوتی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مناظرے سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور ناظرین ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے تو اس مذہب کے، اس فرقے کے یا اس شخصیت کے ماننے والے آپس میں دوسرے فریقین کے طبقوں کے ساتھ لڑتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فسادات ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غزہ ہے، وہ فلسطین ہے۔ ہم سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے، ہم سب کو اس مسئلے کو عوامی سطح پہ اور عالمی سطح پہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم جان بوجھ کے مناظرہ کروائیں، مناظرے کی فضا پیدا کریں اور صرف اپنے نمبرز کے لیے، صرف اپنے ویوز کے لیے، صرف اپنے آپ کو برانڈ بنانے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مناظرے کو جوڑیں، ان کے نام کے ساتھ مناظرے کو منسوب کریں۔ یہ بات تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کبھی مناظرہ کریں گے یا وہ کسی سے مناظرہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آج تک اس مناظرے کے اصول طے کیوں نہیں کیے؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے کیے گئے وعدوں کے مطابق وہ جو الزامات انہوں نے مختلف دینی شخصیات پہ لگائے ہیں ان کو ثابت کر سکیں گے یا نہیں؟ لیکن ایک چیز تو واضح ہے، جس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ وہ مناظرہ کریں گے تو بڑی شخصیت کے ساتھ کریں گے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب مناظرے سے بھاگ رہے ہیں، جیسا کہ لگ بھی رہا ہے، لیکن پھر ہمیں دوسری بات بھی کرنی چاہیے، اور وہ بات یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب سمیت دیگر شخصیات جو کہ اپنے فرقوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، وہ کیوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مناظرہ نہیں کرتی؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو صاف صاف یہ بات کہہ دی ہے کہ میں نے کسی بھی چھوٹے عالم دین سے بات نہیں کرنی، میں نے بات کرنی ہے تو ٹکر کے اور بڑے فرقے کے عالم دین سے بات کرنی ہے۔ لیکن ناظرین، بات پھر وہی ہے کہ ہمیں اس مناظرے میں اور ان مباحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حکومت کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے، ریاستی اداروں کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ کردار یہ ہو کہ کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے فرقے یا کسی دوسرے دین کی مقدس شخصیات کے خلاف بات کرے یا ان کی توہین ہو یا پھر کسی کے الفاظ سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ بہت شکریہ۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔